خطے میں جو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تمام ممالک سر جوڑ کر بیٹھ گئے مگر افغان طالبان رجیم شامل نہیں ہوئی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان خطے میں امن کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے؟ جی شکریہ، تھینک یو۔ آج یہ میٹنگ ہوئی تھی جی افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز پلس رشیا کی، اور اس کے اوپر جو کی نوٹ ایڈریس تھا وہ فارن منسٹر عراقچی صاحب کا تھا، ایران کے فارن منسٹر کا، اور اس میں آپ نے بتا دیا کہ جن ملکوں نے پارٹیسپیشن کی، ہماری جو ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا محمد صادق صاحب جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اس میٹنگ کے شروع پہ ایرانینز نے بتایا کہ انہوں نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کی تھی افغانستان کو، لیکن وہ نہیں آئے اس میٹنگ میں، اور ایرانیوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ڈیسیژن کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نہیں آئے۔ تو ہم نے اپنا موقف بڑے بھرپور طریقے سے پیش کیا ٹیررزم کے اوپر، ٹی ٹی پی کے اوپر جو ہماری کیجولٹیز ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہم نے یہ بتایا کہ ہم پیس اور اسٹیبلٹی ریجن کے اندر چاہتے ہیں، لیکن ہماری جو کنسرنز ہیں یہ بڑے ہی سیریس کنسرنز ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا افغانستان کی گورنمنٹ کو، رجیم کو۔ اچھا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے سنجیدہ کنسرنز ہیں جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، لیکن جب ہم یہاں پر افغانستان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کی سنجیدگی تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ افغان طالبان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو خطے میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں ہیں وہ اسی میں ہی شامل نہیں ہو پا رہے۔ لیکن دیکھیں اس کی ایک پازیٹیو پہلو بھی یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ ریجنل کنٹریز ہیں وہ سارے بیٹھے، انہوں نے ایک ڈسکشن کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اگلی میٹنگ کچھ ماہ کے بعد کریں گے۔ اس طرح پاکستان نے بھی، اور اس کے بعد ہماری اپنی بائیلیٹرل میٹنگز بھی ہوئی ملکوں کے ساتھ، جس میں یہی کہا گیا کہ ریجن کے اندر ٹیررزم کو کیسے ایلیمینیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے اوپر کیسے فوکس کیا جائے۔ اچھا، لیکن جیسا کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں صرف پاکستان کے حوالے سے جو تحفظات آپ نے کہا کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، جو پاکستان نے تحفظات اٹھائے ہیں، اس حوالے سے ذرا تفصیلاً آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی، وہ ٹی ٹی پی کے رائزنگ ویو آف ٹیررزم ہے۔ ہمارے ڈی پی ایم صاحب تشریف لے کے گئے افغانستان 3 دفعہ، اس بعد ہمارے ملٹیپل فورمز میں انگیجمنٹ رہی ہیں، لیکن ہم نے کوئی ڈیسائسو ایکشن نہیں دیکھے جس سے ہمیں یہ یقین ہو کہ جو ٹیررزم کی ویو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو گئی ہے۔ یہ پرنسپل ہے جی ہمارا۔ یہ پرنسپل ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مدثر ٹیپو صاحب، پاکستانی سفیر ہیں، نے ہمیں جوائن کیا شو میں۔ تو اوورآل ہم بات تو کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اور پورا خطہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں جو کہ قابل مذمت ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات سے کسی نظریے کا یا مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی ہو، جب ہم سڈنی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں سویلینز مارے گئے، جو افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، وہ بھی یہ واقعہ پورا قابل مذمت ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹا بھارت ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈا مسلسل کرتا آ رہا ہے اور اسی میں مصروف ہے، اور ایک بار پھر یہی ہوا ہے کہ بے نقاب ہوا ہے بھارت، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے، اسرائیل نے اور افغانیوں نے مل کر ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہماری نمائندہ خصوصی سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، جس طریقے سے ہم نے یہ واقعہ دیکھا، اس میں ہم جو کردار بھارت کا، اسرائیل کا اور افغانیوں کا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک گمراہ کن جو پروپیگنڈا ہے وہ شروع کر دیا گیا، پاکستانی کا نام اس میں شامل کر لیا گیا۔ ایک تو یہ واقعہ پورا قابل مذمت ہے، لیکن اس واقعے کو کسی ملک سے جوڑ دینا، کسی نظریے سے جوڑ دینا، کسی مذہب سے جوڑ دینا، یہ تو قابل مذمت ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس 1-1.5 ماہ کے عرصے میں یہ کوئی ڈیوائن ہیلپ ہے یا ہم تو مارکہ حق سے دیکھتے آ رہے ہیں، آپ نے اور ہم نے 7-8 دن مسلسل راتوں کو اور دن کو جاگ کر 24 گھنٹے ہم نے کوریج کی ہے، تو لوگ دنیا کے وہ ممالک جن کا آپ نے نام لیا، اسرائیل ہے، بھارت ہے، اور خود افغانستان کا مین سٹریم سوشل میڈیا، ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو فیک نیوز کے پروپیگنڈا کی زد میں لا کر نیم اور شیم کیا جائے۔ مگر جس ڈیوائن ہیلپ کا میں نے ذکر کیا، تو مارکہ حق سے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے پاکستان کے ساتھ، ان تمام تر چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہو پا رہا۔ جیسے ہی وہ کسی کیمپین میں ہمیں ملائن کرتے ہیں، ساتھ ہی سچ جو ہے وہ خود سامنے آ جاتا ہے، وہ جتنے بھی اس کو چھپر پھاڑنے پڑے وہ چھپر پھاڑ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے امریکہ میں، جب یہ واقعہ ہوا، 2 نیشنل گارڈز کے اوپر حملہ ہوا، وہاں بھی پاکستانیوں کا نام لینے کی کوشش کی گئی، مگر کچھ ہی دیر میں واضح ہو گیا کہ وہ افغانستان سے اس اٹیکر کا تعلق تھا۔ ابھی پھر سڈنی میں جب ہوا تو وداؤٹ ویٹنگ
for the results or a preliminary investigation report. They just started throwing Pakistan's name into all this premature stuff of propaganda, news फैब्रिकेशन. तो मुंह की खानी पड़ी एक मरतबा फिर. नवीद बेचारे ने, नवीद शेख ने वीडियो मैसेजेस दिए, पोस्ट पर आकर बताया कि मैं इंजीनियर हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मेरा हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो कार्ड है उसकी बिना पर मुझे इस एक प्रोपेगेंडा में धकेल दिया गया. अभी फिर अटैकर्स का ताल्लुक निंगरहार से बताया जा रहा है. और बल्कि आपकी इतला के लिए मैं बताती चलूं, अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है. निंगरहार वही इलाका है जहां से पाकिस्तान की मोहम्मद और पाकिस्तान की बाजौर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आग और खून के खेल में माजी में भी धकेली गई और अभी भी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की खैबर डिस्ट्रिक्ट, कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये जो तरीके से धकेला जाए. सुमेरा, ऐसी कंफर्मेशन हो चुकी है जो हमलावर है इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से ही है? जी, एक अटैकर जिसको पकड़ा गया है उसका ताल्लुक निंगरहार से बताया जा रहा है और मेरी खुद भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से राब्ते की कोशिशें हैं कि हमें मजीद मालूमात मिल सकें. मगर क्योंकि इस वक्त आपने जैसे खुद बताया कि मीडिया की एक जो उड़ान थी एक फेक न्यूज की, उसमें उनको बहुत एम्बेरसमेंट हुई क्योंकि अफगान, इंडियन और मगरबी मीडिया की देखा देखी ऑस्ट्रेलियन चैनल्स ने भी इस खबर को चलाया मगर उन्होंने अपनी खबरों को बैक ट्रैक किया. अब वो खुद ऑन पर्पज इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे. इन्वेस्टिगेटर्स के पास तमाम तर मरने वाले की अटैकर की भी इंफॉर्मेशन है. कुछ ही देर में वो हमारे साथ इसको ऑफिशियली शेयर करेंगे. बिल्कुल ऑफिशियली शेयर करेंगे और अभी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, उसका इंतजार करना चाहिए. इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है. हमें जमील अहमद साबिक सिफारतकार हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अब मोहम्मद अली साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा. जैसा कि हमारी नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान भी बात कर रही हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि बहुत जल्दी अभी ये वाक़या जो कि काबिल मज़म्मत है, इस वाक़े के बाद किसी भी मुल्क पर नाम लगा देना, किसी मुल्क की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना जो कि झूठी आइडेंटिटी इस्तेमाल की जा रही है भारत की जानिब से, अफगानी मीडिया की जानिब से, इस तरह का प्रोपेगेंडा करना. आपको नहीं लगता कि भारत बेसिकली अपनी जो दाखिली सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको छुपाने की कोशिश करता है, दुनिया को गुमराह करता है? बहुत शुक्रिया जी. मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक है लेकिन हैरानकुन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और उसका जो मीडिया है वो किस तरह से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है. सिर्फ जो उनके मुल्क के अंदरूनी हालात हैं और मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों में जिस तरह भारत ने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स पूरी दुनिया खुसूसन मगरबी ताकतों में रवाना किए अपने सियासी मुखालफिन और सिखों की को हलाक करने के लिए, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, तो मैं समझता हूँ ये 5 आई कंट्रीज तो खुसूसी तौर पे भारत के हवाले से ये तशवीश रखते हैं. तो डेफिनेटली जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जिम्मेदार बैनुल अक़वामी मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, AP है, रॉयटर्स है, उन्होंने भी एहतियात का मुजाहरा किया. और फिर आपने देखा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसराइल के वजीर आज़म जो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म हैं और उनके अहलकार हैं, पुलिस हैं, उन्होंने किसी मुल्क का, किसी शहरी का नाम नहीं लिया. लेकिन भारतीय, अफगानी और इसराइली मीडिया ने फौरी तौर पे पाकिस्तानी एक नजाद शहरी को ब्लेम करने की कोशिश की. लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी भी मामला फहमी को कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे आके फौरन वार्न किया कि ये मैं हूं और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, मैं इंजीनियर हूं, पीसफुल हूं और मेरा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है. बल्कि उन्होंने ये भी अपील की कि जो अकाउंट्स मुझे बदनाम करने की या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप रिपोर्ट करें, ताकि जो सोशल मीडिया हैंडल है उनको भी पता चल सके कि भारत, अफगानिस्तान और इसराइल से किस तरह फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किया जा रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज